بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفى وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادۃ التقى اما بعد کتاب التفسیر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی ترتیب رکھی۔ جلد اول کے اندر کتاب بدء الخلق ایک کتاب قائم فرمائی ہے، اور کتاب بدء الخلق کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی کون سی مخلوق تھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے عرش کو بنایا اور وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے قلم کو بنایا۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ کٹ کٹ کر آ رہی ہے تو بجلی نہیں ہے ابھی؟ تو پھر کیوں آواز کٹ رہی ہے؟ نیٹ ورک کا پرابلم ہے۔ اچھا چلو 2-5-10 منٹ پڑھ لو، اگر آواز ٹھیک سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کل پڑھیں گے۔ مجھے بتا دینا اگر آواز صحیح آتی ہے تو ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو پھر چھوڑ دیجیے آج، اور کل جو ہے چلو میں ملی الیاس سے بات کرتا ہوں کہ نیٹ ورک صحیح کرا لے، اور مجھے آپ نمبر بھیج دیجیے اپنا نام لکھ کر واٹس ایپ نمبر پر، میرا وہ جو انڈیا کا واٹس ایپ ہے نا اس پر آپ بھیج دیجیے۔ اور وہ آپ لوگوں نے مجھے خط بھیجا تھا، میں نے پڑھا تھا۔ جی آپ لوگوں نے جو مجھے خط لکھا تھا وہ میں نے پڑھا تھا، اور میں انشاءاللہ تعالی روبرو بھی پڑھاؤں گا آپ کو آ کر۔ میں آؤں گا انشاءاللہ، روبرو بھی پڑھیں گے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ چلو چھوڑ دو، نیٹ ورک برابر کر، ملی الیاس کو میں بول دیتا ہوں وہ نیٹ ورک صحیح کرا لے۔ اور پھر آ رہی ہے تو آپ لوگوں کا خط میں نے پڑھا تھا، جزاکم اللہ، تم نے مجھے یاد کیا تھا۔ تم تو بیٹو میرے اولاد ہو، پیارے ہو، بلبلے ہو، نبی کے دسترخوان کی بلبلے ہیں۔ آپ لوگوں کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم نافع آپ لوگوں کو نصیب فرمائے۔ آ رہی ہے آواز؟ صاف آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب التفسیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی ترتیب رکھی ہے۔ جلد اول کے اخیر میں کتاب بدء الخلق سے شروع کیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جن مخلوق کو پیدا کیا اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے عرش کو بنایا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے اپنے قلم کو بنایا، اور قلم کو کہا کہ اکتب، لکھ۔ کیا لکھوں؟ قیامت تک کے حالات لکھ۔ اس کے بعد پھر
زمین کی تخلیق کو بیان کیا، پھر آسمان کی تخلیق، پھر ستاروں کی، پھر ہواؤں کی، پھر جناتوں کی، سب کی تخلیق کو ذکر کرنے کے بعد اخیر میں انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا. اور انسان میں سب سے اعلیٰ انبیاء ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام سے کتاب قائم فرمائی، کتاب الانبیاء. اور جتنے انبیاء کے تذکرے ملے اس کو ذکر کیا، اور اس کے ضمن میں کچھ غیر انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، جیسے فرعون کا تذکرہ ہے، قارون کا تذکرہ ہے، چونکہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے. اور اخیر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. اور پھر حضرت کی سیرت و صورت کو بیان فرمایا. اور پھر حضرت کی زندگی کا ایک سنہرا باب صحابہ تھے، تو مناقب صحابہ قائم فرمایا. اور مناقب صحابہ میں پہلے مہاجرین کے حالات بیان فرمائے، اور پھر انصار کے حالات بیان فرمائے، اور اخیر میں ایک ایسے صحابی پر جلد اول ختم ہوئی، مناقب صحابہ ختم ہوا، کہ جو صحابی مہاجر بھی کہے جا سکتے ہیں اور انصار بھی کہے جا سکتے ہیں، اور وہ ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. چونکہ وہ ایران سے حضرت کی تلاش کے لیے آئے تھے تو مہاجر ہیں، اور پھر مدینے میں غلام بنا کر بیچ دیے گئے تھے تو انصار ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا باب مغازی بھی ہے، اس لیے حضور کی زندگی چل رہی تھی بیان میں تو کتاب المغازی کو قائم کیا جلد ثانی کے شروع میں. اور مغازی اس لیے ہوئے تاکہ قرآن زندہ ہو جائے. تو اس قرآن کی تفسیر کو مغازی کے بعد ذکر فرمایا. یہ ماقبل سے ربط ہے. تفسیر فسر سے ہے، فسر کا معنی کھولنا. چونکہ قرآن کریم کے معانی کو کھولا جاتا ہے اس لیے اس کو تفسیر کہا گیا. بعضوں نے کہا کہ یہ سفر سے ماخوذ ہے، جیسے سفر میں حالات کھلتے ہیں اسی طرح تفسیر میں بھی معانی قرآن کو کھولا جاتا ہے، اس لیے اس کو تفسیر کہا گیا. سفر میں حالات کیسے کھلتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کو آزمانا ہو تو سفر کرو ساتھ. اگر وہ واقعتاً جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو رفیق، ورنہ بعض لوگ تو ویسے ہی میں ٹکٹ لے لوں لیکن جیب سے نکلتے نہیں ہیں پیسے. تو سفر میں ساتھی پہچانے جاتے ہیں. تو جیسے سفر میں حالات کھلتے ہیں اسی طرح تفسیر میں قرآن کھولا جاتا ہے، اس لیے اس کو تفسیر کہا. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ بولا جاتا ہے تاویل. تفسیر اور تاویل متقدمین کے وہاں تو ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں. قرآن کریم میں صرف ایک جگہ تفسیر کا لفظ آیا ہے اور تاویل کا لفظ متعدد جگہوں پر آیا ہے، جیسے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. متقدمین تو کہتے ہیں کہ تفسیر اور تاویل دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن متاخرین نے تھوڑا سا فرق کیا ہے. مثلا ایک فرق یہ کیا کہ کسی آیت کے نقلی معانی کو بیان کرنا، نقل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو تفسیر کہتے ہیں. اور کسی آیت کے عقل اور درایتی معنی کو بیان کرنا اس کو تاویل کہتے ہیں.
بعضوں نے کہا کہ کسی آیت کا ایک معنی متعین ہو وہ تفسیر ہے، اور اگر متعدد معانی ہیں اور اس میں سے کسی ایک کو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ تعویل ہے۔ ایک تیسرا جو عام طور پر راجح معنی بیان کیا جاتا ہے، الفاظ کے معانی کو بیان کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور آیت کی مراد کو بیان کرنا اس کو تعویل کہتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ کے معانی بیان کریں گے، یہ تفسیر ہے، اور اس کا مرادی معنی بیان کرنا کہ اس آیت سے یہ مراد ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ عام مفسرین کی طرح نہیں ہے۔ امام الفاظ کی وضاحت کریں گے جس کو تفسیر کہتے ہیں، اور اس کی مناسبت سے جو حدیث ہوگی وہ حدیث لے آئیں گے، کبھی کبھی ادنا مناسبت سے بھی حدیث لائیں گے۔ امام بخاری کی تفسیر اور تفسیروں کی طرح نہیں، آپ کی اس تفسیر میں قریباً 548 روایتیں ہیں۔ صحاح ستہ میں سب سے طویل تفسیر اور سب سے نافع تفسیر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الحروف کے نام سے جو لکھا ہے ابو داؤد شریف میں، وہ کتاب التفسیر ہی ہے۔ شروع کتاب میں آپ نے پڑھا کہ جس میں 8 فن کی روایتیں ہو، عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، مناقب، رقاق، آداب، فتن، یا 8 فن کی روایتیں ہو، اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف جامع ہے کہ اس میں 8 فن ہیں، اس میں عقائد بھی ہے، احکام بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تاریخ بھی ہے، مناقب بھی ہے، رقاق بھی ہے، فتن بھی ہے، آداب بھی ہے۔ اسی طرح ترمذی جامع ہے۔ مسلم شریف کو بعضوں نے جامع کہا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ جامع نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کتاب التفسیر بہت مختصر ہے، 4-5 صفحے کا ہے۔ تو صحاح ستہ میں دو کتابیں جامع ہیں، ترمذی اور بخاری شریف۔ پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کی تشریح کی ہے، اس میں زیادہ تر اعتماد ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ پر کیا۔ ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کی کتاب ہے مجاز القرآن۔ یہ مجاز القرآن کا اعتبار زیادہ کیا ہے، اور ان میں الفاظ کی جو تشریح تھی اسی تشریح کو امام بخاری نے نقل کیا۔ اسی لیے مجاز القرآن میں جو غلطیاں تھی وہ یہاں بھی آ گئی۔ مجاز القرآن میں الفاظ کی جو غلطیاں تھی وہ چونکہ بخاری نے بیان ہی نقل کر دی، اس لیے بخاری میں بھی آ گئے الفاظ کی تشریح میں۔ لیکن صرف ابو عبیدہ ہی کی باتوں کو نقل نہیں کیا، اس کے علاوہ مجاہد کی باتوں کو بھی، ابن عباس کی باتوں کو بھی، اور لوگوں کے اقوال کو بھی بخاری نے نقل کیا۔ لیکن زیادہ تر ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ رحمت اللہ علیہ کی مجاز القرآن سے لیا۔ ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ 110 میں پیدا ہوئے۔ جس دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا،
اس دن آپ کی پیدائش ہوئی. آپ علم لغت اور علم تاریخ کے امام تھے. لیکن علمی شان اپنی بہت سمجھتے تھے. حدیث کے آدمی نہیں تھے، اور اسی بنیاد پر اپنے ہم عصر علماء کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے تھے، کچھ گنتے ہی نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی موت ہوئی تو علامہ اسماعیل کے ہم زمان ہیں، وہ بھی ان کے جنازے میں نہیں گئے اور ہم عصر علماء ان کے جنازے میں نہیں گئے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امام اللغات ہے. علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کا خاص تذکرہ اہل لغت اور اہل تاریخ کے ماہر ہونے کے اعتبار سے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. تفسیر کی اصطلاحی تعریف هو علم يعرف به فهم کتاب اللہ المنزل علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ. اس قرآن کا سمجھنا، فہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی مراد کو بیان کرنا، اور اس کے اندر سے احکام کو نکالنا، استخراج و احکام ہی و حکم ہی، اور اس کی حکمتوں کو بیان کرنا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم وعلمہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم اسمان من الرحمت. رحمان اور رحیم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہے اور الحمد شریف میں بھی ہے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، لیکن رحمان میں حروف زیادہ ہے رحیم کے مقابلے. اور اس اعتبار سے رحمان کا معنی بھی زیادہ ہے. رحمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو صرف دنیا میں دے. رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دیں اپنے پرایوں کو بھی دیں، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو دے. اسی لیے بندہ رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا. رحمان اس کو کہتے ہیں جو بڑی نعمت بھی دیں چھوٹی نعمت بھی دیں، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی نعمت دیں. بہرحال یہ مختلف فروق ہے، لیکن ہے دونوں مبالغہ کے صیغے. رحمان اور رحیم یہ ماخوذ ہے رحمت سے، اور رحمت کا معنی ہوتا ہے رقت القلب، دل کی نرمی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی مناسب نہیں، اس لیے کہ اللہ جسم و جسامت سے پاک ہے، اس کا کوئی دل نہیں ہے. رب کریم کا کوئی دل نہیں. تو یہاں اس کا آخری معنی اور لازمی معنی مراد ہوگا، اور وہ آخری اور لازمی معنی ہے، انتہائی معنی جو ہے وہ ہے اعطا، دینا. جب آپ کو کسی پر رحم آتا ہے تو آپ کچھ دے دیتے ہیں،
تو یہاں معنی دینے کا ہوگا. تو اب رحمان اور رحیم جب اللہ پر بولا جائے گا تو ترجمہ ہوگا وہ اللہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. آگے فرماتے ہیں الرحیم والراحم بمعنی واحد. فعیل کا وزن جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے من قتل قتیلاً، اس حدیث شریف میں قتیل مقتول کے معنی میں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں. اب یہاں رحیم کو مرحوم کے معنی میں نہیں لیں گے، اس میں مفعول کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ مرحوم کا معنی ہوتا ہے رحم کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ پر کون رحم کرے گا؟ اللہ تو خود رحم کرنے والا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحیم یہاں پر راحم کے معنی میں ہے، یعنی اس میں فاعل کا معنی ہے، اس میں مفعول کا نہیں. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ رحم کرنے والا معنی ہے، رحم کیا ہوا نہیں. رحیم مرحوم کے معنی میں نہیں، رحیم راحم کے معنی میں. اس کو فرماتے ہیں الرحیم بمعنی راحم. اللہ مرحوم نہیں ہے، اللہ رحیم ہے. مرحوم تو میں اور آپ ہیں، دنیا کا انسان مرحوم ہے. مرحوم کا معنی ہوتا ہے رحم کیا ہوا. ہم سب پر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے صرف مرنے والے ہی کو مرحوم نہیں کہتے، زندوں کو بھی مرحوم کہا جاتا ہے. احمقوں سمجھ میں آیا؟ تم سب مرحوم ہو. اب تم کہو گے کہ ہمیں مار دیا. مرحوم کا معنی رحم کیا ہوا، تو کیا اللہ نے آپ پر رحم نہیں کیا؟ تو ہم دنیا میں بھی مرحوم ہیں اور مرنے کے بعد بھی مرحوم ہیں. اور اس سے آگے سنو، اور ماں کے پیٹ میں بھی مرحوم ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں رہنے کا مطلب رحم میں رہا ہوا. تو جو رحم میں رہے گا وہ مرحوم ہوا کہ نہیں؟ جو رحم دانی میں رہے گا وہ مرحوم ہے. تو ماں کے پیٹ میں مرحوم، قبر کے پیٹ میں جائیں گے تو بھی مرحوم. تو پھر بیچ میں دنیا میں ظالم کیوں بن گئے؟ دنیا میں بھی مرحوم بن کر زندگی گزارے اللہ کی رحمت کے سائے میں. پھر ایک نقطہ مجھے یاد آیا، دو جگہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں بڑی وسعت ہے. اور وہ دونوں لفظ جو ہیں، دو جگہوں کے جو نام ہیں، وہ 3 حروف سے بنے ہیں، حرم اور رحم. حرم اور رحم، بس حروف کو آگے پیچھے کرتے رہو تو حرم بنتا ہے، رحم بنتا ہے. حرم بھی اتنا وسیع ہے کہ 50,000 حاجی ہو تو بھی سما جاتے ہیں، 2 لاکھ ہو تو بھی سما جاتے ہیں، 10 لاکھ ہو تو بھی سما جاتے ہیں. اور رحم میں بھی اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ اتنا بچہ ہو وہ بھی آ جاتا ہے، اور 9 مہینے کا اتنا بچہ ہو بڑا ہو گیا وہ بھی آ جاتا ہے. تو حرم اور رحم میں بڑی وسعت ہے. بہرحال ماں کے پیٹ میں بھی مرحوم، اور قبر میں جائیں گے تو بھی مرحوم. تو دنیا میں بھی مرحوم بن کر زندگی گزارو، ظالم بن کر نہیں. بہرحال یہاں پر رحیم بمعنی مرحوم نہیں، اللہ کے لیے مرحوم نہیں، بلکہ رحیم بمعنی راحیم. آگے فرماتے ہیں کل علیم والعالم، جیسے علیم اور عالم کا معنی.
باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، قرآن کریم میں جو پہلی سورت جس سے ہم شروع کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے 25 نام لکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم وہیں سے کھولا جاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں دیکھو فاتحۃ الکتاب، اس سورت کا دوسرا نام ام الکتاب۔ ام الکتاب کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ، جیسے تمام اولاد کا خلاصہ ماں ہے، ہماری ماں ہوتی ہے نا، تو پورے قرآن کا خلاصہ بھی سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ پورا قرآن آیا ہے اللہ سے ملانے کے لیے، اور یہ معنی سورہ فاتحہ کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور علامہ رازی نے تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، صرف بسم اللہ کی با میں۔ اس کا مطلب پورا قرآن بسم اللہ کی با میں آ گیا۔ آپ کہو گے کیسے؟ شرح میں تو عامل پڑھی یا پھر پڑھاؤں تمہیں؟ ارے کچھ یاد بھی ہے یا بھول بھلیا ہو گیا؟ شرح میں تو عامل میں آپ نے پڑھا الباء للالصاق، با ملانے کے لیے آتا ہے، با ملانے کے لیے آتا ہے، یہ با کا معنی ہے۔ تو پورا قرآن اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے، جو قرآن کی غرض ہے وہ با کے معنی میں پائی جا رہی ہے، کہ با کا معنی ملانا، تو پورا قرآن با میں آ گیا۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ ام الکتاب کہتے ہیں، اس لیے کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَائِب، یہ فاتحۃ الکتاب کا معنی ہوا کہ قرآن کریم کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے۔ وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کا نام سورہ شافیہ ہے، اس لیے کہ اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں تو شفا ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ کافیہ ہے۔ اس سورت کا نام سبع مثانی ہے۔ اس سورت کا نام قرآن العظیم ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ الاتقان دیکھ لینا۔ امام بخاری میں نے پہلے بتایا کہ الفاظ کی تشریح کریں گے، فرمایا مالکی یوم الدین، تو اب دین کی تشریح کر رہے ہیں۔ دین کا معنی جزا، دین کا معنی جزا اور بدلہ۔ مالکی یوم الدین کا معنی ہوگا جزا کے دن کا مالک ہے، اور جزا کے دن کا مطلب قیامت۔ تو اب ہم لازمی ترجمہ کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک، ورنہ اصلاً دین کا معنی جزا۔ جیسے ایک ضعیف حدیث میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے الجزاء فی الخیر والشر، قیامت میں خیر سے بھی بدلہ دیا جائے گا اور شر سے بھی، گناہ والوں کا بدلہ شر سے۔ کما تدین و تدانو، یہ ضعیف حدیث ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو یہ دانا یدینو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پانا، بدلہ۔ یہ استدلال میں پیش کیا کہ دین کا معنی جزا اور بدلہ ہے۔ آگے دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن کریم میں مجاہد فرماتے ہیں بالدین، یہ سورہ ماؤن میں ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ دین کا معنی ہوتا ہے حساب۔
ارایت الذی یکذب بالدین کا ترجمہ حساب کے دن کو جھٹلایا. مدینین فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. وہاں بھی مدینین دین سے ہیں جس کا معنی محاسبین، حساب کا معنی. امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دین کا معنی جزا، اور یہ اور جگہوں پر بھی آیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں حافظ حدیث ہے وہاں حافظ قرآن بھی ہے، اس لیے ایک لفظ کی تشریح سے دوسرے لفظ کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے مالکی یوم الدین سے آپ چلے گئے سورہ معاون میں، ارائیت الذی یکذب بالدین، پھر وہاں سے چلے گئے فلولا ان کنتم غیر مدینین، اور سب کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ حساب، جزا. اور حساب جو ہوگا وہ جزا ہی کے لیے تو ہوگا، اس لیے حساب کا ترجمہ بھی صحیح اور جزا کا ترجمہ بھی صحیح. اللہ سبحانہ و تعالی علم. پڑھیے عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم. ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی، تو میں نماز کی وجہ سے نہیں گیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی آواز تو آئی لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال لم يقل الله واستجيب لله وللرسول اذا دعاكم فلم اجیب یا احمد فدعانی رسول اللہ فلم اجیب فقلت یا رسول اللہ انی كنت اصلی فقال الم یقل کیا تو الم یقل اللہ. ابو سعید معلی کو کہا نبی علیہ السلام نے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہیں بتائی ہے تم کو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اس کا رسول بلائیں تو فوراً چلے جاؤ. تو تمہیں نماز توڑ کر آ جانا چاہیے تھا. اب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر اگر نماز توڑ دی تو اس پر بنا ہوگا یا اثر نو پڑھنا ہوگا؟ راجح قول یہ ہے کہ اثر نو پڑھنا ہوگا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اور اگر والدین بلائے تو صورت میں ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو آپ جلد اول میں پڑھو گے. جی. ثم قال لي لو علمتك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي. آپ فرمایا کہ قرآن کریم میں سے تمہیں میں ایک سورت بتاتا ہوں جو تمام سورتوں میں اعظم اور بڑی ہے. اس مسجد سے نکلنے سے پہلے، یعنی مسجد نبوی میں سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک سورت بتاؤں گا جو اعظم سورت ہے. جی. پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکلنے لگے. ابو سعید معلی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے مجھ کو بتانا وہ سورت جس کا وعدہ کیا تھا. فرمایا یا رسول اللہ وہ سورت کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کون سی سورت؟ جی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الحمد، اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. سبع المثانی، سبعن تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور مثانی یا تو مسنا مسنا سے ہے، بار بار پڑھنا، اور یہ سورت ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. یا مثانی ثنا سے ہے، اور ثنا کا معنی تعریف، اور اس سورت میں اللہ کی جامع تعریف ہے. یا مثانی استثناء سے ہے، اور استثناء کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس امت کو یہ سورت عطا فرمائی. یا تو مثانی اسمین سے ہے، اور چونکہ یہ سورت 2 مرتبہ اتری، مکے میں بھی اتری اور مدینے میں بھی اتری، اس لیے اس کو مثانی کہا. اور اس کا دوسرا نام والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، جو مجھ کو دی گئی. جی.
باب غیر المغضوب علیہ ابھی قال غیر المغضوب علیہم. چلیے ابھی قال حدثنا عبد الله یہ جو حدیث لا رہے امام بخاری یہ ادنا مناسبت سے لا رہے، ورنہ اس حدیث کو غیر المغضوب علیہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ادنا مناسبت کی بنیاد پر حدیث لا رہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فالله. فرمایا امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. جی ومن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ولضالین پر فرشتے بھی آمین کہتے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف الفاظ میں توافق نہیں، نیت میں بھی توافق ہو. جیسے فرشتوں کی آمین میں اخلاص ہوتا ہے، اسی طرح ہماری آمین میں بھی اخلاص ہونا چاہیے تو ماقبل کے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے. باقی آمین بالسر سر اور آمین بالجہر کا مسئلہ یہ جلد اول کتاب الصلاۃ میں آپ پڑھو گے. ہمارے وہاں راجع آمین بالسر ہے اور دیگر ائمہ کے وہاں آمین بالجہر ہے، لیکن یہ اولویت اور غیر اولویت کا اختلاف ہے. باقی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جو تفسیر یہود و نصارہ سے کی گئی، غیر المغضوب علیہم الیہود ولا الضالین النصارہ، وہ ترمذی شریف میں ہے. یہ ترمذی شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ. ٹھیک ہے بیٹو، اب وقت ہو گیا، کل پڑھیں گے. علی الیاس سے میں کہہ دیتا ہوں کہ ذرا نیٹ ورک درست کر لیں اور مجھے نمبر اور نام بھیج دو. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.